نبی نے 63 سال تک یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا. میں کوئی خطابت یا کوئی زور سے بول کر یہ نہیں کہ صاحب میں نے اونچی آواز میں بول دیا تو بس میں نے بول دیا تو مان لیا جائے گا. نہیں، ائمہ اہل بیت نے یہی فرمایا. ساری زندگی نبی نے یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا. اور دونوں کو یعنی دونوں ولایتیں، نبی کے پاس بھی ولایت ہے، نبی بھی ہمارے مولا ہیں. اللہ مولا، نبی مولا، علی مولا. یہ ہمارے تین مولا ہیں نا. قرآن کی روشنی میں، سرکار کے احادیث کی روشنی میں ہمارے تین مولا ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا مولا، تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ جو صاحب ایمان ہے جس نے نماز قائم کی اور جس نے حالت رکوع میں زکات دی. حالت رکوع میں زکات سب کو پتا ہے. بالاتفاق اس آیت کی تفسیر کے اندر سنی نے، شیعہ نے، سب نے لکھا ہے کہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مولا علی نے رکوع کی حالت میں فقیر کو جو مسجد میں آ کے کہہ رہا تھا مجھے کوئی اللہ کے دروازے سے دینے والا ہے، اللہ کی اس بارگاہ میں، مثلا مسجد اللہ کی بارگاہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے مجھے کوئی دینے والا ہے. مولا علی حالت رکوع میں تھے. اہل سنت کہتے ہیں کہ مولا نے اپنی آبا گرا دی اور اشارہ کر دیا کہ اسے اٹھا لے. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مولا نے اپنا ہاتھ رکوع کی حالت میں ایسے پھیلایا اور انگوٹھی کو ظاہر کیا کہ میری انگوٹھی اتار. وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا. جب یہ انگوٹھی اتار کر لے گیا تو آیت نازل ہوئی کہ تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا اللہ کا رسول ہے، تمہارا مولا وہ ہے جو صاحب ایمان ہے، جس نے نماز قائم کی اور جس نے حالت رکوع میں زکات دی.